بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدہ کے لوگ اسے خدا مان کر ان کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے خود کی تیار کی ہوئی جہنم ہوگی۔ لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا خوف و خطر اس کے جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم۔ دجال کے فتنہ سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس کے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہے، لہذا آپ پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت کے اندر نشانیوں سے دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں، کیونکہ اگر نشانیوں سے دجال کو پہچانا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس طرح سے ڈراتے اور خبردار کیوں کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی، مثلا اس کے بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال کنگریالے گندمی رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل ہونا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آج انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کو حیران کر دیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت کہاں پر موجود ہے، ہم ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری ہے، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں، جس شخص سے تم ملے تھے وہ دراصل دجال ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری جو کہ پہلے کرسچن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں تمام عورتوں کی پہلی صف میں موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں اللہ کا پیغام یا نصیحت سنانے کے لیے نہیں بلایا بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں کے اندر اپنے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر سمندری سفر میں تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگی، موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں پر موجود ہے۔ ہم نے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسا ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو سمندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر اس مندر یعنی بت خانہ کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر بندھا ہوا تھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا،
پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پورے ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کس ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ چلے مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کوچ کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے تمیمداری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشادویپ آئلینڈ، مائسیرا آئلینڈ جو کہ عمان میں ہے، کوٹرا آئلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخر ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشادویپ آئلینڈ اور پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ تو ابھی یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئلینڈ میں سے دراصل وہ آئلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اسے ایک لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہے، کیونکہ انڈین آئلینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے اس آئلینڈ پر موجود تھا، لہٰذا اپنے شک و یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئلینڈ پر ایک ایسے مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، پر ہاں پاکستان کے استولا آئلینڈ پر آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جس سے تباہی پھیلانے والے خطرناک اور خوفناک قسم کے دیوی ہندو کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بال موجود ہے، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے۔ تو کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیمداری کی دجال اور اس کے ساتھ ہی جساسہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بسان کی کھجوروں، تبریہ کی جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق وہ سب کے سب نشانیاں پوری ہو چکی ہے، اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہے؟ آئے ذرا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بسان کی کھجوروں کی نشانیوں پر غور کریں، کیونکہ بسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا اور حضرت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بسان اپنے کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا اور اس وقت بھی بسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیگوف گلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تو خشک ہو چکا ہے۔ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنے مذہبی کتاب و تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورسز ہے جو کہ اردن کے گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنی 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔
تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود ظہور کے چشمے کے بارے میں پوچھا جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 1932 فٹ ہے جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے جس کے ساتھ تبریہ کی جھیل اور ظہور کا چشمہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسان کا علاقہ بھی اس کے بالکل پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کی طرف سے پوچھے جانے والے سوال پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشیلی طور پر گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال بالآخر کیوں کیے، ان سوالوں کا مقصد اس کے آمد سے کیوں ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو آپس میں جوڑتے جائے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر پہاڑی علاقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان موجود ہو۔ دجال کا ظہور تیسرے عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام ارمیگڈن یعنی جنگ یرمجدون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا جسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر اسے گولان ہائٹس کے پہاڑوں کے میدان کو بتایا گیا ہے، اور حق و باطل کی اس جنگ کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور صرف اپنے مسیحا دجال کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بچاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلاک بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مگر ہم لوگ ابھی تک اس غفلت کے اندر ہے۔ ان حالات اور نشانیوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ اس آخری زمانے کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔